الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العنهم جميعا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله إمام الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يهودونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قلت ديانون اقبلوا بشر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عزیزان گرامی عزاداران امام حسین یہ دین کہ جس کی خاطر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنی قربانیاں دی اور ان تمام مصائب کا سامنا کیا وہ دین کہ جس کی خاطر ائمہ معصومین علیہ السلام نے خاص طور پر اول مظلوم امام علی علیہ السلام نے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ان مصائب کا سامنا کیا وہ دین کہ جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کی اپنے فرزندوں علی اکبر اور علی اصغر سے کو خدا کی بارگاہ میں قربان کیا اپنے بھائی حضرت عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے خود اپنا خون اس راہ میں نثار کر دیا اور اپنے بعد اپنے خانوادے کو اپنے گھر والوں کو اپنی بہن کو اپنے بچوں کو اس راہ میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھا یہ سب کچھ یہ تمام قربانیاں جو تمام اولیاء کرام نے انجام دی اس دین کی بقا اور اس دین کو قائم کرنے اور اس کے اجرا کے لیے ساری قربانیاں انجام دی گئی عزاداران امام حسین اس بات کو یاد رکھیے گا یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے اور یہ حتمی وعدہ ہے کہ یہ دین قائم و دائم رہے گا اور یہ دین اس دنیا پر اپنا سلطہ اور اتھارٹی قائم کرے گا اس دین کو اس دنیا پر نافذ ہونا ہے وہ دین کہ جس کی میں ہماری دین ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بقا اسی کے اندر ہے اس کی سلامتی اور اس کا قیام اسی پر ہے کہ یہ دین قائم ہو بس یہ دین تو قائم ہونا ہے یہ سنت الہی یہ وعدہ الہی ہے کہ دین قائم ہوگا اور آج کا وہ دن کہ جو جمعہ مبارک کا دن ہے ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ سے منسوب یہ دن ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن میں صراحتاً یہ اعلان کیا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ خداوند عالم قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ما قبل کی آسمانی کتابوں میں بھی یہ معین کر دیا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون یہ زمین کے حقیقی وارث خدا کے صالح اور نیک بندے ہیں کہ آج چند سالوں کے لیے چند دنوں کے لیے
ظالم حکمران اس زمین پر حکومت کرتے، لیکن یہ خداوند عالم کا وعدہ حتمی ہے کہ بالآخر اس زمین کا وارث وہ میرا آخری ولی بننے والا ہے، جس کا وعدہ ہم نے پہلی کتابوں میں بھی کر دیا۔ بس یہ بہت حتمی وعدہ الہی موجود ہے ہمارے پاس کہ اس سرزمین کو پر احکام الہی کا اجرا ہونا ہے۔ یہ دن امام زمانہ سے منسوب ہے۔ میں نے سوچا کہ شروع میں ابتدا میں اس زمانے کے امام کا ذکر اور ان کی یاد سے اس محفل کو منور کریں ہم۔ میرے مولا اور میرے آقا کا ظہور ہوگا حتماً، اور یہ میں آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ خداوند عالم کا وعدہ حتمی ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ وہ زمانے کا امام کہ جس کی برکت سے میں اور آپ زندہ ہیں، اس کائنات کی تمام نعمتیں ان کے وجود سے ہم کو میسر ہو رہی ہیں۔ یہ زمین و آسمان ان کی بقا سے باقی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ زمین ولی خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین فنا ہو جائے گی۔ یہ دریا کا بہاؤ، یہ پھولوں کی مہک، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ آسمانوں سے بارش کا برسنا، یہ زمین سے نعمتوں کا اگنا، یہ سب کا سب میرے آقا اور مولا کے وجود کی برکت سے ہم کو نصیب ہو رہا ہے۔ اور اس آقا اور مولا کو اس زمین پر ظاہر ہونا ہے اور اس دین کا اجرا کرنا ہے۔ فقط سوال یہ ہے، فقط دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ اس میں اپنا کیا کام انجام دیتے ہیں، میں اور آپ کس طریقے سے اس دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، اپنے کام کو صحیح معنوں میں انجام نہیں دیا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس دین کے اجرا کے اندر یا اس دین کے قائم ہونے کے اندر کوئی دیر واقع ہوگی۔ نہیں، یہ دین بالآخر اجرا ہونا ہے۔ فقط میں اور آپ اپنا مقام متعین کریں گے، مجھے اور آپ کو کیا کام انجام دینا ہے، مجھے اور آپ کس جگہ پر کھڑے ہوں گے اور کس طریقے سے اپنے زمانے کے ولی کا ساتھ دیں گے اور اس دین کو اجرا کرنے میں عملی کردار ادا کریں گے۔ کیوں خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینکم، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد یا دین سے پلٹ جائے گا، دین کا دفاع نہیں کرے گا، دین کی خاطر قربانیاں نہیں دے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ خداوند عالم غنی عن العالمین ہے۔ خداوند عالم کو اور اس کے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے دین کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند عالم کی ضرورت ہے۔ بس خداوند عالم صراحتاً یہ اعلان کر رہا ہے من یرتد منکم عن دینکم، تم میں سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اور دین کے راستے سے پلٹ جاتا ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، خداوند عالم کو اور اس کے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، خداوند عالم ایک قوم کا زندہ کرے گا۔ خداوند عالم نے اس زمین پر ایک قوم کو لائے گا جس کا کام کیا ہوگا، يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ، کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے اور خدا ان سے محبت کرتا ہوگا۔ بس یہ قوم آئے گی کہ جو یہ کام کو انجام دے گی۔ اور اس کے بعد اس قوم کی صفات بھی خداوند عالم بہت صراحتاً اس قرآن کے اندر اعلان کرتا ہے۔ اب اس قوم کی خوبیوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی میچ کرتے جائے گا کہ میں اور آپ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اس قوم کی خصوصیت کیا ہوگی کہ جب مؤمنین کے درمیان ہوں گے تو خاضع خاشع اور بہت تواضع کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارے ہوں گے، جبکہ کفار کے ساتھ ہوں گے، جب دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہوں گے تو پھر عزت کا مرحلہ ہوگا، پھر وہاں پر جھکیں گے نہیں، وہاں پر تواضع نہیں ہوگی۔ صلوات اللہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ وہ حلق ہے یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ اس صفت ہے اس قوم کی کہ جو آ کر دین کا دفاع کریں گے، دین کی خاطر قربانیاں دیں گے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ہے، ہم کس طرح سے کام کر رہے ہیں، بالکل 180 ڈگری برعکس ہمارا اور آپ کا رویہ ہے۔ جب اپنوں میں ہوتے ہیں تو فخر سے ہمارا سر بلند ہوتا ہے، کسی کے سامنے جھکنے کو میں اور آپ تیار نہیں ہیں، اور جب غیروں کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم سے زیادہ متواضع کوئی ہے نہیں، ان کے سامنے یسر یسر کہتے ہیں، ہماری زبان تھکتی نہیں ہے۔
خداوند عالم اس قوم کی جو آ کر دین کا دفاع کرے گی اس کی صفت یہ بتا رہا ہے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، خدا کی بارگاہ میں جہاد کریں گے. اور ان کی ایک اور خوبی ہوگی، ان کی خوبی یہ ہے ولا تخافون لومۃ لائم، کسی شخص کی ملامت سے ڈریں گے نہیں. لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، اس بات سے نہیں ڈرتے. فقط اور فقط ان کا ہم و غم یہ ہے کہ خدا کے دین کی خاطر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. پس مقدمے کا ہدف یہ تھا کہ زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو اس دنیا میں آنا ہے، اس دین کو حقیقی معنوں میں اجرا کرنا ہے، اور یہ زمین کا حقیقی وارث نئے زمانے کا امام خدا کے اس وعدے صادق کے مطابق حتماً ظہور کرے گا. فقط مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنا ہے. ماہ مبارک کی آخری 10 راتوں کے اندر ایک مختصر سی دعا ہے کہ جس کا آخری جملہ یہ ہے، بہت خوبصورت دعا ہے وہ، جس کے اندر ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سے دعا مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے. میں آپ سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اپنے تمام کاموں کو کوشش کریں کہ دیکھیں ائمہ علیہ السلام نے ہمیں ان چیزوں کو کس طرح سے بتایا ہے عمل کرنے کو. دعا مانگنا بھی، جب دعا مانگنا چاہے بارگاہ الہی میں تو دیکھیں ائمہ معصومین نے کس طرح سے دعا مانگی ہے، کن چیزوں کی دعا مانگی ہے خدا کی بارگاہ میں. ایک دعا کی جو میرے مولا نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اس دعا کو کثرت سے تلاوت کیا جائے. اس میں کہا جاتا ہے کہ ان تجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، اے خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کے ذریعے سے تو اپنے دین کی مدد کرے گا. ولا تستبدل بی غیری، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری جگہ کسی اور کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے، کیونکہ یہ خداوند عالم کی سنت ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے کام انجام نہیں دیا تو خدا کے دین کا کام پیچھے رہنے والا نہیں ہے. خدا کے دین کو بالآخر اجرا ہونا ہے، خدا کے دین کو بالآخر نافذ ہونا ہے، اس حکومت کو بالآخر خدا کے سارے بندوں تک پہنچنا ہے. پس اس دعا میں میرا مولا ماہ مبارک رمضان میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندگان خدا کی بارگاہ میں طلب کرو کہ اگر اس دین کی کوئی خدمت کرنی ہے تو خداوند عالم مجھے اس قابل کر دے کہ اس دین کی کوئی خدمت کر سکوں، تاکہ در حقیقت میں اپنے آپ کو سر بلند کر سکوں. نہ یہ کہ در حقیقت دین کا کوئی کام ہوگا، نہیں، دین کا کام ہونے والا ہے. خداوند عالم مجھ سے اور آپ سے بے نیاز ہے. امام حسین کو اور اہل بیت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے. یہ عزائے امام حسین میں اور آپ برپا کریں یا نہ کریں، یہ عزا برپا ہونے والی ہے. اگر انسانوں میں سے کوئی اس غم کو بنانے والا نہیں ہے تو زمین و آسمان میں اس غم کو منایا جائے گا. فرشتے اور ملائکہ اس غم کو منائیں گے، حوریں جو ہیں وہ اس ماتم میں گریہ کریں گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ کس طریقے سے حسین کی یاد کرتے ہیں، اور میں اور آپ کس طرح سے فرزند حسین کے لیے زمین کو آمادہ کرتے ہیں. خداوند عالم کی اس بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ بھائی پروردگار، آج کا دن روز جمعہ ہے، تیرے ولی اور تیری آخری حجت بقیت اللہ العظم سے منسوب یہ دن ہے. خدایا ہمیں صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما کہ تیرے اس ولی کے حقیقی ناصر بن سکے، اپنے اولاد کو اس طریقے سے تیار کر سکے کہ جس طرح سے کربلا کی ماؤں نے اپنے فرزندوں کو اپنے ولی پہ قربان ہونے کے لیے تیار کیا تھا. اور ہم سب کو تیرے اس آخری ولی امام زمانہ کے ہاتھوں پر شہادت کی موت نصیب فرما. ایک بار درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بحث اس موضوع پر چل رہی تھی کہ اصحاب امام حسین کی صفات کیا ہیں اور دشمنان امام حسین کی کوالٹیز اور صفات کیا تھی. ہدف یہ تھا کہ اصحاب امام حسین کی صفات سے آشنا ہونے کے بعد اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو ان صفات سے مزین کریں، اور برعکس دشمنان اہل بیت اور دشمنان امام حسین کی صفات سے آشنا ہونے کے بعد، اس سے آشنا ہونے کے بعد
اپنے آپ کو، اپنے افراد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے معاشرے کو ان خصوصیات سے دور کرنے اور اس خصوصیات سے پاک کرنے کی کوشش کریں، تاکہ در حقیقت اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو ہم اپنے زمانے کے ولی کے لیے آمادہ کر سکیں۔ ایک صفت جو اصحاب امام حسین کی ہم نے یہاں پر چند خلاصتاً ڈسکس کی، وہ صفت یہ تھی کہ وہ اصحاب امام حسین کا خاص انس و لگاؤ تھا قرآن کریم کے ساتھ، تلاوت قرآن اور قاری قرآن سے ان کو معرفی کیا گیا تھا۔ ایک خصوصیت کہ جو دشمنان امام حسین کی کل آپ کے سامنے ذکر ہوئی ابتداءً، وہ صفت یہ تھی کہ وہ بیماری، وہ وائرس کہ دشمنان امام حسین، یہ وہ لوگ کہ جو امام حسین کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے تھے، ان کی مشکل یہ تھی کہ وہ دنیا کی محبت ان کی دلوں میں تھی، دنیا کی محبت کا مرض ان کو لاحق ہوا تھا، یہ وائرس ان کو بیمار کیے ہوئے تھا۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ خداوند تعالی نے توفیق دی تو میں تفصیلاً گفتگو کروں گا، لیکن جس طرح سے ہم نے کل اصحاب امام حسین کی چند صفات آپ کے سامنے ذکر کی، فقط عنوان کے طور پر چند وہ کوالٹیز کے دشمنان امام حسین میں موجود ہے ذکر کرتا چلوں، اور اکثر کو میں کوشش کروں گا کہ کلام امام حسین میں جس بات کا ذکر کیا گیا اسی کو آپ کے سامنے ذکر کروں، اور اس کے بعد پھر تفصیلاً جو جن موارد کو ہم لوگ بحث کر سکیں گے اس کو یہاں پر بحث کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلوات اللہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خامنہ رہبر۔ ایک خصوصیت کہ جو یہ ایک بیماری کہ جو دشمنان امام حسین میں تھی، اب جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کچھ مخالفین امام حسین کو ہم لعن کرتے ہیں، اس میں سے ہم ایک وہ افراد کہتے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، ایک وہ افراد کہ جو امام حسین کی شہادت کی ان کو خبر ملی لیکن وہ کسی جبے میں نہیں تھے، کسی جانب کھڑے ہوئے نہیں تھے، وہ فقط سن رہے تھے لیکن راضی تھے، اس بات سائڈ لائن ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی کام انجام نہیں دے رہے، ہم ان کو بھی لعن کرتے ہیں، ان کے بھی ہم مخالف ہیں۔ ایک گروہ اس زمانے میں یہ تھا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سادہ اندیش، وہ اس بات سے باخبر نہیں تھے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، معاشرے میں کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے، حق اور باطل کس سمت جا رہا ہے، اور یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ بالآخر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ کوئی نیک آدمی آپ بتائیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو بہت نیک، بہت ہی جو پاکیزہ، بہت ہی پرہیزگار ہو، تو میں اور آپ کس کو معرفی کرتے ہیں؟ ایسا آدمی کہ جو کہتے ہیں کہ اگر صاحب یہ جو ہے نا بہت ہی شریف آدمی ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تاکہ ہاتھوں میں تسبیح ہے، سر پہ ٹوپی ہے، صبح سے رات تک فقط جو ہے مصلی پہ بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی کام نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، بہت ہی نیک، پاک و پاکیزہ، اور جس کو اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو کہ اللہ میاں کی گائے ہیں، اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی نہیں ہو رہا، یہ بہت ہی نیک اور صالح آدمی ہماری نظر میں۔ اہل بیت اس تقویٰ کو نہیں مانتے، قرآن اس تقویٰ کو قبول نہیں کرتا۔ یہ شخص جب حق و باطل کی جنگ کا موقع آتا ہے تو یہ کسی کے ساتھ نہیں ہو پاتا، کسی کا ساتھ نہیں دے پاتا، نہ ساتھ نہ دینا حق کا در حقیقت ایسا ہے کہ وہ باطل کے ہمراہ ہے۔ حق کی فوج میں ایک شخص کا کم ہونا، در حقیقت آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بس اس قسم کی جو ڈیفینیشنز ہمارے پاس تقویٰ کی، ساری ڈیفینیشنز غلط ہے۔ نہیں، وہ افراد کی جو اس قدر سادہ لو ہو، دین اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ عرفا کے نام سے جو مشہور تاریخ اسلام کے اندر کچھ افراد ہیں کہ جو عرفا کے نام سے مشہور ہیں، اصحاب ثمانیہ کے نام سے بعض کتابوں کے اندر ان کو ذکر کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک عارف کے نام سے، یا میں کہوں گا کہ عارف کا جس کو عنوان یا ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ شاید وہ عارف نہیں ہے کہہ سکتے ہم ان کو، اس کا نام ہے خواجہ ربیع، بہت مشہور شخصیت عالم اسلام کی۔ خواجہ ربیع کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ
امام علی کے اصحاب میں بھی شامل تھا. خود وہاں بھی اس تاریخ کے اندر بھی امام علی کے ساتھ جو اس کے برخورد ہے، جو برتاؤ ہے، وہ خود ایک بحث طلب مسئلہ ہے. فقط امام حسین کی زمانے کے اندر جو واقعہ پیش ہے، فقط اس کو عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مشکل کہاں پر پیش آتی ہے. خواجہ ربیع کو جب خبر ملتی ہے کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو ایک بار افسوس کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ خداوند عالم لعن کرے اس امت کو کہ جس نے اپنے پیغمبر کے فرزند کو شہید کر دیا گیا. یہ جملہ کہنے کے فوراً بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم ایک جملہ تو اچھا کہا تھا، اس میں استغفر اللہ کہنے کی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ذکر خدا کے علاوہ اپنی زبان سے کچھ جاری نہیں کیا. یہ آج پہلی مرتبہ میری زبان سے ایک ایسا کلمہ جاری ہو گیا جو ذکر خدا نہیں تھا. وہ شخص کے جو پوری زندگی اس نے غاروں میں گزار دی، مصلی پہ گزار دی، تسبیح اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کے علاوہ آج تک اس نے کچھ نہیں کہا تھا. ایک بار فرزند پیغمبر پر افسوس کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا تو کہتا ہے کہ میری زبان سے ذکر خدا کے علاوہ کوئی اور کلمہ جاری ہو گیا ہے، میں اس پر استغفار کر رہا ہوں کہ خدایا ایک ذکر خدا کے علاوہ کیسے کلمہ جاری ہو گیا. اس طرح کے لوگ کبھی بھی اپنے ولی کا ساتھ نہیں دے سکتے. اور یہ ایک بیماری ہے کہ جو بعض اوقات ہمارے معاشرے میں اچھائی کے نام سے مشہور ہوتی ہے، وہ منکر ہے کہ جو معروف کے نام سے مشہور ہو گیا ہے. اس قسم کے دیندار، ظاہری دینداروں کو اسلام دیندار نہیں کہتا، یہ تقوی اسلام قبول نہیں کرتا. تو ایک اور بیماری اور ایک اور مشکل جو اس وقت کے عالم اسلام کو لاحق تھی وہ یہی تھی، وہ سادہ اندیش تھے. ان کو ایک خبر نہیں تھی کہ اس وقت عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت دنیا میں کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے. میں اشارتاً عرض کرتا چلوں، فقط یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے. آج کے دور میں بھی مجھے اور آپ کو جو ایک مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہی پیش آ رہی ہے کہ میں اور آپ بہت آسانی سے اس مغربی یا ویسٹرن پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت آسانی سے ہمیں اور آپ کو جو بتایا جاتا ہے ہم لوگ قبول کر لیتے ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت دنیا میں ایک ٹیررسٹ گروپ ہے کہ جس کا نام IS ہے، تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت بڑا خطرناک گروپ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آج حضرت امریکہ آ کر ان کو چاہتے ہیں کہ اس کو فنا کریں، آپ سب ہمارا ساتھ دیں. ہم سب کہتے ہیں کہ ہاں واقعتاً ایسا ہونا چاہیے. میں اور آپ کیوں سوال نہیں کرتے کہ یہ اور اس قسم کے دیگر ناموں سے آنے والے ناجائز اولاد، ان کی ڈیلیوری ہوئی کہاں پر ہے، ان کی پیدائش ہوئی کہاں پر ہے، یہ کس مقام پر تشکیل پائے ہیں. 1990 میں افغانستان کی وار کے اندر مختلف ناموں سے تشکیل پانے والے یہ تمام گروپس، اور آج ہمیں سادہ انداز میں بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے کی مشکلات کریں گے. یہ بہت سادہ اندیشی ہے کہ ہم آسانی سے ان کو قبول کر دیں. ہم سب بھی ٹیررزم کے خلاف ہیں، ہم سب بھی مخالف ہیں کسی بھی جگہ ظلم ہونے کے. ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں کہ جو نہ ظالم بننے کو قبول کرتے ہیں نہ مظلوم بننے کو قبول کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں جو بھی اس عنوان کے ساتھ بتایا جائے ہم آسانی سے قبول کر لیں. آپ کو مجھے سوال کرنے کا حق ہے. آج آزادی کی دنیا ہے، آج جو ہے وہ ڈیموکریسی کی دنیا ہے. تو آئیے سوال کریں. اس سوال کرنے کا حق اپنے آپ سے نہیں سلب کریں جس کو خداوند عالم نے آپ کو دیا ہے، اور آج کی دنیا بھی اس بات کو قبول کرتی ہے. اور ان سے سوال کریں کہ یہ مشکل جو آپ نے آج مشکل بنائی ہے کہ درحقیقت بنائی بھی کس کی ہے، یہ مشکل بنائی کس نے ہے اور پیدا کس نے کی ہے. سبحان اللہ. صلوات اللہ محمد. تو دوسری مشکل جو عالم اسلام کے اندر اس وقت موجود تھی وہ سادہ اندیشی تھی. اور اس کے مقابلے میں اصحاب امام حسین کی خوبیاں اور دشمنان امام حسین کی خصوصیات آپس میں متضاد ہیں. جہاں اس طرف سادہ اندیشی ہے وہاں اس طرف بصیرت ہے. اگر موقع ملا تو اس پہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. بصیرت خود ایک بہت اہم صفت ہے کہ جو اصحاب امام حسین میں موجود تھی. میرا مولا حضرت عباس کو جب خطاب کرتا ہے جس زیارت کے اندر میرا مولا کی، اس میں سے ایک خصوصیت جو حضرت عباس علمدار کی بتائی گئی ہے وہ بصیرت ہے. بس وہ سادہ اندیشی اور دوسری طرف جو ہے وہ بصیرت. ایک اور خصوصیت کہ جو دشمنان امام حسین میں موجود تھی جس کو میرے مولا نے ایک جملے میں بیان کیا ہے. ابن زیاد کا ایک لیٹر میرے مولا کے پاس آتا ہے
کربلا کے ابتدائی دن، محرم کے چند ابتدائی دنوں کے اندر ابن زیاد کی طرف سے ایک نامہ، ایک لیٹر امام حسین کو دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نامے کا، اس لیٹر کا جواب دے۔ میرے مولا نے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اور جب جو پیغام لے کر آیا تھا اس نے میرے مولا سے کہا کہ مولا اس سوال کا جواب، اس نامے کا، اس لیٹر کا جواب کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ یہ اس کا جواب ہے۔ جواب جو میرے مولا نے، وہ جملہ جو میرے مولا کی زبان مقدس سے ادا ہوا، وہ کیا تھا؟ لا افلح قوم اشتروا، وہ قوم، وہ معاشرہ، وہ افراد کبھی فلاح نہیں پا سکتے کہ جو کیا کام کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں کہ اشتروا مرضات المخلوق، جو بندگان خدا کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے بسخط الخالق، خدا کو ناراض کرتے ہیں، خالق کو ناراض کرتے ہیں، خالق کی غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ ہدف کیا ہے؟ مخلوق کی رضایت حاصل کر لیں، مخلوق کو راضی کر دیں، مخلوق ہم سے خوش ہو جائے، لوگ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ایک اساسی اور بنیادی ترین مشکل تھی جو امام حسین علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ تمام افراد کہ جو آج ولی خدا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ان کی ایک اور مشکل جو میرے مولا نے بتائی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ مخلوق کی رضا کو، مخلوق کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے خالق کا غضب اپنے شامل حال کر رہے ہیں، خالق کو ناراضی کر رہے ہیں۔ اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اپنے اس کام سے، اس فعل سے، اس فکر سے، اس عمل سے میرا خدا راضی ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، ان کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر میں یہ کام انجام دوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ کس بات میں راضی ہیں۔ عزیزان محترم، عزاداران امام حسین، آج ہم سب کی یہ بہت بڑی مشکل ہے، ہم سب کو یہ بیماری ہم سب کو لاحق ہے کہ ہم کتنے مقامات پر جب کام انجام دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں۔ کتنی بار کاموں کا انجام دیتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کیا سوچے گا اس کے بارے میں، خدا کی رضا اس کی شامل حال ہے یا نہیں ہے۔ ایک آج کے دور کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر، اگر ایک نوجوان لڑکی حجاب کرنا چاہے گی تو ماں کیا کہہ کے اس کو روکتی ہے؟ کہتی ہے کہ بیٹا تم حجاب کر لو گی تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، تمہارے رشتے آنا بند ہو جائیں گے۔ بہت ساری اس طرح کی مثالیں۔ سب کا ہدف اصلی کیا ہوتا ہے؟ رضائے مخلوق اس کے اندر شامل ہے، کس سے لوگ راضی ہوں گے، لوگ کیا بات کہیں گے۔ اگر ایک نوجوان خدا کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو کبھی جو ہے ماں باپ اس کو آ کے روکتے ہیں کہ نہیں بیٹا اگر داڑھی رکھ لو گے تو تم پر الزام لگنا شروع ہو جائے گا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، لوگ کہیں گے کہ لوگ تم سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے، کوئی تم سے بات نہیں کرے گا۔ سب کا معیار کیا ہے ہماری نظروں میں؟ فقط ایک معیار ہے، رضائے بندگان، لوگوں کی خوشی۔ ڈیموکریسی ہے، لوگوں کی خوشی کا خیال ہے، خالق کی رضا کا کوئی خیال نہیں ہے۔ برعکس، میں نے ماں باپ کی مثال دی، ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ برعکس، آج اگر ایک لڑکی جو ہے وہ بوائے فرینڈ بنانا چاہتی ہے، یا برعکس اگر ایک لڑکا جو ہے وہ گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہے، بلکہ مانا تو اس سے بہت آگے چلا گیا لیکن میں چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہے تو کیا لوگ ماں باپ کیا کہیں گے؟ ماں باپ جو ہے وہ اگر ہم سب کے جو ہے وہ معیار یہ ہو گیا ہے کہ لوگ کس پہ راضی ہیں، لوگ کس پہ خوش ہیں، اور اگر یہ کام انجام نہیں دے رہا ہوگا تو ہم خود اس پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ کام انجام دیا جائے، ورنہ جو ہے وہ معاشرے میں آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا نہیں ہے۔ خاص طور پہ اپنے نوجوان دوستوں کو ایک نصیحت کے طور پہ بات کرتا چلوں، اس معاشرے کے اندر خاص طور پر جب چاروں طرف سے ویسٹرن سویلائزیشن نے مجھے اور آپ کو جکڑا ہوا ہے، ایک چیز کی جس کی بہت زیادہ مجھے اور آپ کو احتیاط کرنی ہے، وہ دوست کی سلیکشن ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے دوستوں میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ آج پیئر پریشر کی وجہ سے میں اور آپ کتنے ایسے کام ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اچھے ہیں لیکن میں اور آپ نہیں کر پاتے۔
فقط اس وجہ سے کہ میرا دوست مجھ سے راضی. دوست ہمارے ساتھ ایک کام انجام نہیں دیں گے. اور کتنے ایسے کام ہیں کہ جو دوستوں کی گیدرنگ کی وجہ سے میں اور آپ انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ سب دوست یہ کام انجام دے رہے ہیں, سب دوست اس طرف جا رہے ہیں, سب دوست. حالانکہ وہ سارے کام جو میں نہیں بیان کرنا چاہ رہا اس ممبر سے, کیونکہ سارے دوست یہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں, اس لیے میں اور آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں. سدھارا دوستوں کی سلیکشن میں بہت زیادہ احتیاط کریں, کیونکہ جو چیز نوجوان کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ دوست ہے. اور روایات کثیر ہمارے پاس موجود ہیں جس کے میں دوست کی سلیکشن کے معیار بتایا گیا ہمیں, خاص طور پہ نوجوانوں کو. اور آج کے معاشرے میں جو چیز مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے وہ بھی یہی ہے کہ کوشش کریں کہ دوستوں کے انتخاب میں بہت زیادہ احتیاط کریں. قرآن مجید کے اندر وہ آیت کہ جو آپ سب نے سنی ہوگی کہ جس کے اندر ایک شخص روز قیامت شاید تمثیل ہے یا بعض تفاسیر کے مطابق ایک خاص شخص کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی یہ آیت جو ہے وہ عمومی آیت ہے. وہ آیت کیا ہے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ. روز قیامت ظالم جو ہے وہ اپنے یعض کہتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں سے چبائے گا, اپنے دانتوں کے اندر دبا کر افسوس کا اظہار کر رہا ہوگا. یہ افسوس اور ندامت اپنے کمال پہ جب پہنچتی تو یہ اظہار قرآن اس طرح سے کیا, یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول. اس حسرت اور ندامت کے عالم کے اندر یہ شخص اس بات کا اعلان کرے گا, یا لیتنی کنت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے پیغمبر کے راستے کو اختیار کیا ہوتا, کاش خدا کے آنے والے نبی نے جو مجھے راستہ دکھایا تھا میں اس راستے پر چلا ہوتا. خوب, کیوں نہیں چلے تم اس راستے پر؟ کیوں تم نے اس راستے کو انتخاب نہیں کیا؟ کیوں تم نے غضب خدا کے راستے کو انتخاب کیا اور جو ہے وہ حق کے راستے کو انتخاب نہیں کیا؟ یہ شخص کہے گا یا ویلۃ لیتنی, ہائے افسوس. اس دن حسرت کرے گا, اس دن افسوس کرے گا. یا ویلۃ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا, کاش میں نے اس شخص کے ساتھ دوستی نہیں کی ہوتی. تو ہمارا سوال یہ کہ اس دوست نے تمہارے ساتھ کیا کیا, اس دوست نے تمہاری راہ میں کیا مشکل ایجاد کی؟ یہ شخص کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, جب میں حق کو پہچان چکا تھا, جب مجھے معلوم تھا کہ راستہ کیا ہے, جب میں حق و باطل کی شناخت کر چکا تھا, اس کے بعد اس شخص نے آ کے مجھے راستے سے ہٹا دیا. بس دوستوں کا انتخاب اس قدر مہم ہے. اور دیکھیے روز قیامت روز حسرت ہے. قرآن کریم میں بھی ایک نام جو قیامت کا ذکر ہوا ہے وہ یوم الحسرہ ہے, کہ جب انسان افسوس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور فقط گناہگار افسوس نہیں کرے گا, اس دن نیک لوگ بھی افسوس کریں گے, کاش میں نے وہ وقت جو ضائع کیا اس سے بہتر کام انجام دے رہا ہوتا, کاش میں نے جو کم کام انجام دیے, کم نیکیاں کی, اس سے بہتر کام انجام. بس یہ دن حسرت کا دن ہے. اور خاص طور پہ قرآن نے اس شخص کی حسرت کو ذکر کیا کہ جو افسوس کرے گا اپنے دوست کی, ایسے دوست کی کہ جس نے اس کی غلط رہنمائی کی, اس کو غلط سمت میں لے کے گیا, اچھے راستے سے نکال کر برے راستے کی طرف لے گیا, نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے کے گیا. ایسے دوستوں کا انتخاب کریں, ایسے افراد سے اپنے تعلقات کو بڑھانا شروع کریں, انفرادی سطح پر اور خاندانی سطح پر. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آہستہ آہستہ اپنی گیدرنگز کو ان لوگوں کے ساتھ زیادہ کرنا شروع کریں کہ جو آپ کو خدا کی طرف بڑھانا شروع کرے, جو آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرنا شروع کرے, اور ان لوگوں سے کہ جو آپ کو برائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں, جن کے گھر جا کر آپ کو شیطان کی یاد آتی ہے, جس کے گھر جا کر آپ خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں, ان سے اپنے آہستہ آہستہ تعلقات کو کم کرنا شروع کریں. یہ اہل بیت کی نصیحت ہے, یہ قرآن کی تعلیمات ہے کہ جس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے. اور یہ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کے اندر بھی ایک مشکل پیش آئی تھی کہ بعض جگہ پر یہ ہمیں ملتا ہے کہ بعض امام کے اصحاب ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو ساتھ لے کر کھینچ کر آیا تھا, اور اس کے برعکس بعض اصحاب امام حسین کے درمیان موجود تھے, ان کے رشتہ دار, ان کے دوست ان کو کھینچ کر کسی اور طرف لے کر چلے گئے تھے. بس کوشش کریں
کہ رضائے خدا کو ہمیشہ رضائے مخلوق پر مقدم کرے. کبھی ایسا نہ ہو جائے اپنے ہر عمل سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ سوچے کہ میں جو کچھ انجام دے رہا ہوں آیا میرا خالق، میرا پروردگار، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. اگر میں اپنے ہر کلام سے پہلے، ہر عمل سے پہلے، ہر فکر سے پہلے یہ فکر کرنا شروع کر دوں تو آپ یقین جانیں میرے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جائے گی. صلوات علی محمد. سبحان اللہ. بہت تیزی سے گزر چکا ہے اور میں وہ مطالب کو جہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا بہت سارے نکات ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. فقط ان نکات کی اہمیت کی پیش نظر ہو مجھے یقین ہے کہ شاید وقت نہیں ہوگا کہ ہم اس عشرے کے اندر ان مطالب کو ذکر کریں. اس لیے جو میں تفصیل میں جا رہا تھا کہ اصحاب امام حسین کی کوالٹیز کو جہاں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اور دشمنان امام حسین کی صفات بھی بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا، جس کو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا. میں دوبارہ سے تکرار کرتا چلوں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ حب دنیا ایک مشکل ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے دور کرنی ہے. خدا کی رضا کا حصول یہ ہمارا فریضہ ہے. بس مخلوق کی رضا کو خدا کی رضا پر مقدم کرنا یہ مشکل تھی کہ جو اصحاب دشمنان امام حسین کے اندر موجود تھی. اور ایک اور مشکل جس کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ ہے سادہ اندیشی. ایک اور نقطہ کہ جس کا روز عاشور اپنی ایک سخنرانی اور ایک تقریر کے اندر ایک خطاب کے اندر میرے مولا نے صراحتاً جس کا اعلان کیا تھا. اور یہ ایک اور مشکل جو ہے آج کے اس معاشرے میں خاص طور پر ہم میں سے وہ افراد کی جو ویسٹرن ممالک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس کو بہت زیادہ پیش آنے والی مشکل ہے کہ میرے مولا نے روز عاشور جب دشمنان اپنے دشمنوں کے سامنے خطبہ دینا شروع کیا میرا مولا آخر وقت تک اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ دشمنوں کو ہدایت کرتا رہے. یہ رحمت للعالمین کا فرزند آخر دم تک ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے وہ لوگ کہ جو مقابلے میں کھڑے ہیں ان کو ہدایت دے دیں، ان کو یہ احساس دلا دے کہ وہ غلط راستے پر ہے اور وہ امام حسین کے لشکر کی جانب آ جائے. اسی موقع پر عاشور کے دن میرے مولا نے چند خطبات بیان کیے، چند تقاریر کیے. اس میں سے ایک تقریر کے اندر میرا مولا اس بیماری کو، اس مشکل کو کہ جو دشمنان امام حسین میں موجود تھے اس کا ذکر کر رہا ہے. میرے مولا نے جب تقریر شروع کی، میرے مولا نے جب سخنرانی شروع کی، میرے مولا نے جب خطاب شروع کیا تو دشمنوں کی طرف سے شور و شرابہ شروع ہوا. دشمنوں نے امام کی بات سننے سے انکار کر دیا. اس موقع پر میرا مولا کہتا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں، میں تمہیں حق کی طرف بلانا چاہتا ہوں، وہ تم میری بات نہیں سنتے. اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے تم اس قابل نہیں ہو، تمہارے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ حسین کا کلام سن سکو، حسین کی بات تمہارے قلب پر تاثیر کر سکے. حسین کے کلام کو سننے کے بعد تم دوبارہ حق کا انتخاب کر دو، حسین کے کلام کو سننے کے بعد تم باطل کا راستہ چھوڑ دو. یہ نہیں ہوگا. میرے مولا کیوں نہیں ہوگا؟ میرے مولا نے وہاں پر دو علتیں، دو اسباب کو ذکر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مقابلے میں کھڑے ہوئے لوگ آج حسین کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جو امام حسین کو جانتے نہیں تھے، یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جن کو معلوم نہیں تھا کہ امام حسین کون تھے. ان میں سے اکثریت وہ افراد تھی کہ جو امام حسین کو جانتی تھی، جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے دور حکومت کو دیکھا تھا. بس مشکل کہاں پر پیش آئی تھی کہ جو امام حسین کی بات تک سننے کو تیار نہیں تھے. میرے مولا یہ جملہ کہتے ہیں فقط مولعت بطونکم من الحرام، تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے، تمہارے
شکم کے اندر کیونکہ حرام ہے اس کی وجہ سے تمہیں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم حسین کے کلام کو سن سکو، حسین کا کلام تم پر تاثیر گزار ہو۔ کلام کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ بعض اوقات پتھروں جیسے دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں، لیکن جب انسان کا شکم حرام سے پر ہو تو میرا مولا کہتا ہے کہ اس پہ کسی بات کی تاثیر نہیں ہونے والی، اس پہ کسی چیز کا اثر ہونے والا۔ جو جنایتیں، جو مظالم اسلام کے نام پر ان مسلمانوں نے انجام دیے، شاید تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ان مصائب اور مظالم کو انجام دینے کی ایک اساسی علت اور سبب یہ تھا کہ ان کے پیٹ رشوت سے بھرے ہوئے تھے۔ ظالم حکومتوں نے اتنا عنایت کی تھی ان لوگوں کے اوپر کہ اب ان کے اوپر حق کی بات اثر کرنے والی نہیں تھی۔ اور دوسرا نقطہ جو میرا مولا بتاتا ہے وہ طبع علی قلوبکم، اور تمہارے قلبوں پر مہر لگ چکی ہے، تمہارے قلب ختم اللہ علی قلوب، تمہارے قلب جو ہے وہ اب اس قابل نہیں ہے کہ ان کی ہدایت ہو سکے۔ خود اس کی بھی علتیں ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے قلب پر جو ہے وہ مہر لگ جاتی ہے، اس کا قلب اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی چیز کی جو ہے وہ اثر قبول کرے۔ بس یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام کھانے سے بچائے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو حرام کھانے سے بچائے۔ اس کی اہمیت کے کو اشارہ کرتے ہوئے فقط ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے مولا، میں ایک سادہ سا انسان، زیادہ مستحب عبادتیں انجام نہیں دے سکتا، روزے رکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے، مستحب کام عبادتیں انجام دینا میری بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ ایک بات کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں۔ اس بات کی کوشش کیا کرتا ہوں؟ کہا کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو حرام کھانے سے بچاؤں، ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ سادہ کھاؤں لیکن حلال کھاؤں، جو کچھ کھاؤں حلال کھاؤں۔ میں مستحبات کو انجام نہیں دے پاتا، میں ان سارے مثلا روزے رکھنے کی میرے میں ہمت نہیں، یہ سارے کام میں انجام نہیں دے پاتا۔ ہاں، ایک چھوٹا سا کام فقط انجام دیتا ہوں، تو یہ کافی ہے، یہ کفایت کرتا ہے، یہ مشکل حل ہے۔ میرے مولا کا جواب سنیے گا۔ میرا مولا جو ہے وہ یہ فرماتا ہے ایو اجتہاد افضل من عفت بطن و فرج، اس سے بہتر کوشش کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے شکم کو حرام سے بچائے اور دیگر شہوت رانی کے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ ایک اساسی ترین کام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور اپنی آئندہ نسلوں کو محفوظ کر سکتا ہے۔ ایک اور مشکل کہ جو میرے مولا نے اپنے عاشور کے خطبے میں دشمنوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے بتایا، جب دشمن امام کی بات سننے کو تیار نہیں تھا تو میرے مولا نے صراحتاً اس بات کا اظہار کیا کہ تمہارے ساتھ دو مشکل ہے، تمہارے شکم رشوت اور دیگر حرام چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں اور تمہارے قلبوں پر مہر لگ چکی ہے کہ جب اس کے بعد حق بات کی کوئی تاثیر تمہارے اوپر نہیں ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ دو اور نکات کہ انشاءاللہ کل اگر خدا عالم نے توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو مشکلات جو خود کلامات امام حسین علیہ السلام میں صراحتاً اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو دشمنان امام حسین میں موجود تھی، خدا عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنی اولاد کو ان تمام بیماریوں سے، ان تمام برائیوں سے کہ جو دشمنان امام حسین میں موجود تھی محفوظ رکھ سکے۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب انسان کا شکم حرام سے بھرا ہوا ہو تو اس کے قلب پر مہر لگ چکی ہو، تبھی ممکن ہے کہ وہ اتنی بڑی جنایتیں انجام دے۔ اس قدر شکی القلب ہو جائے کہ جس کو بچوں پر بھی رحم نہ آئے، جس کو العطش کی صدائیں سننے کے بعد بھی
اس کے قلب پر کوئی تاثیر نہ ہو. تو شش ماہی کو حسین کی آغوش میں دیکھ کر رحم تو نہ کرے بلکہ اس کی طرف تیر کی بارش کرے. جو خیام حسینی پر حملہ کرے، جو ذریت رسول کے سروں سے چادروں کو چھین، جو اولاد رسول کے خیام کو آگ لگا دے، جو شہید حسین کے تن سے کفن کو، بلکہ میں کہوں اس لباس کو جو کوہنا لباس تھا اس کو چھین لے، یہ شکاوتیں کون انجام دے سکتا ہے؟ مگر کوئی انسان یہ کام انجام دے سکتا ہے. آج دل چاہ رہا ہے کہ باب الحوائج علی اصغر کا ذکر کرے. کل آپ نے سنا علی اکبر کا ذکر، آج ایک ننھے مجاہد کا ذکر کرتے ہیں. آج حسین کے اس سپاہی کا ذکر کرتے ہیں کہ شاید شب عاشور اس کی ماں یہ سوچ رہی ہو کہ کاش میرا علی اصغر بھی بڑا ہوتا، کاش میرا علی اصغر بھی جوان ہوتا تو حسین پر اپنی جان کو نشاور کرتا. میں کہوں گا بیوی کل آپ کا فرزند وہ قربانی دے گا، یہ شیر خوار وہ قربانی دے گا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. روایات میں ملتا ہے کہ علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج ہے، ان کے واسطے سے جو دعا خدا کی بارگاہ میں کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. روز عاشور جب میرا مولا تک و تنہا رہ گیا، جب حسین کے سارے انصار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، جب عباس علمدار اپنے بازو کٹا چکے، جب علی اکبر اپنی جان کو نچھاور کر چکے، جب قاسم و اونو محمد جب خیام میں باقی نہ رہے، میرا مولا تک و تنہا رہ گیا، ایک بار خیام سے باہر نکل کر یہ اعلان کر رہا ہے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ارے کوئی ہے جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ ارے مائی امت کہ جس کا رسول ان کو یہ وصیت کر گیا تھا کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا، فقط میرے اقربا سے محبت کرنا، آج اسی نبی کا نواسا اس امت کے درمیان یہ اعلان کر رہا ہے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ارے کوئی ہے کہ جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے؟ ارے لیکن کوئی ان مسلمانوں میں سے نہیں تھا جو لبیک کہتا. خیام سے گرونے کی آواز آئی، میرا مولا پلٹ کے واپس آتا ہے، کہا میرے فرزند علی اصغر کو میری گود میں دو، ارے میں آخری خدا حافظ کر دوں. جناب زینب سلام اللہ علیہا علی اصغر کو لے کر آتی ہے. امام حسین نے اس چشمائے کو اپنی آغوش میں لیا، کبھی گالوں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں. بعض روایات میں ملتا ہے کہ اسی موقع پر، اور بعض مقاتل میں ملتا ہے کہ میرا مولا علی اصغر کو لے کر دشمنوں کی فوج کی جانب بڑھنا شروع ہوا. ارے اس موقع پر حرملہ نے ایک تیر بلند کیا، حرملہ کا تیر بلند ہونا تھا اور یہ ششمہ حسین کی آغوش میں دم توڑ گیا. ارے حسین نے یہ خون اپنے ہاتھوں میں لیا. روح میں ملتا ہے کہ میرے مولا امام محمد باقر سے روایت ہے کہ امام حسین نے یہ خون آسمان کی طرف پھینکا اور اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں آیا. ارے اس موقع پر میرے مولا نے فقط ایک جملہ کہا، حمد بھی ماں نزل بھی ہے میرے پروردگار، یہ سب کچھ حسین پر آسان ہے کیونکہ یہ سب کچھ تیری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اے میرے پروردگار یہ قربانی بھی میں نے تیری راہ میں دے دی. اس کے بعد حسین کھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، ایک ننھی سی لہت کھودی اور اس ششمائے کو اس لہت میں دفن کر دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.
باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 اے میرے پروردگار پاک الحوائج حسین کی ششمائے علی اصغر کا واسطہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما دے اے میرے معبود جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے میرے معبود ہمیں ہماری اولاد کو ہماری آئندہ نسلوں کو محبان محمد و آل محمد میں سے قرار دے دے اے میرے معبود ہماری تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو باب الحوائج حضرت علی اصغر کے صدقے میں معالجہ فرما دے اے میرے معبود اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انصار و عوان میں سے قرار دے اور ان کے ہاتھوں پر شہادت کی موت نصیب فرما ماتم حسین